السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایسے دو واقعات کا بیان کریں گے جس میں مسلمانوں کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی دھوکہ بازی کی گئی، اور یہ دھوکہ بازی بھی ایسی دھوکہ بازی تھی جو عرب معاشرے کے عام رجحان کے بالکل خلاف تھی۔ ہم یہ بات جانتے ہیں اچھی طرح کہ عرب کے معاشرے میں بے انتہا خرابیاں تھیں، بہت سے عیب ان کے معاشرے میں پائے جاتے تھے، لیکن کم از کم ایک عیب سے وہ بالکل پاک تھے۔ وہ یہ کہ وہ کبھی دھوکہ دے کر لوگوں کو مارنا جان لینا پسند نہیں کرتے تھے، سامنے سے آ کر مقابلہ کر کے لڑنا ہی ان کے لیے بہادری میں شمار تھا۔ دھوکہ دے کر کسی کو مار دینا یا بہکا کر کسی کو کہیں لے جانا اور اس سے پھر اس کو مار دینا، یہ ان کی طبیعت، ان کے سرشت کے بالکل خلاف تھا۔ لیکن اسلام دشمنی ان کے اندر ایسی پیوست ہوئی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسے طریقے اختیار کرنے میں بھی کوئی گریز نہیں برتا۔ اس طرح کے دو واقعات بڑی دل دہلانے والے اور بہت ہی کربناک واقعات مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے، اور وہ بھی دین سیکھنے کے بہانے سے مسلمانوں کو مدینے سے لے جایا گیا اور خاص مقام پر ان پر حملہ کیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان دو واقعات میں ایک واقعہ تو یہ ہے کہ احد کی لڑائی کے کچھ وقفے بعد قبیلے بنی عزل اور قبیلے قارہ، ان دو قبیلوں کے چند لوگ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے یہ اطلاع دی کہ ہمارے قبیلے نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو آپ کچھ مسلمانوں کو ہمارے ساتھ کر دیجئے تاکہ وہ اس قبیلے میں جا کر انہیں دین سکھائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 بہترین تربیت یافتہ صحابی ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دیے، روانہ کر دیے، اور ظاہر ہے انہیں پہلے سے ان کا پلان تھا دھوکے سے مار دینے کا، تو رجی کے مقام پر ان 10 مسلمانوں کو گھیر لیا گیا اور 2 کے علاوہ سب کو شہید جو بددعا کے طور پہ پڑھی جاتی ہے، اور آپ نے 1 سال تک اس کام کو کرتے رہے۔ یہ نماز جو ہے، یہ بددعائیں کرتے رہے نماز میں ان حضرات کے اوپر، ان اشخاص کے اوپر جو اشخاص اس نقصان میں، اس دھوکے میں، اس ظالمانہ کارروائی میں شامل تھے۔ تو 1 ماہ تک متواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بددعائیں کی، اور ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی دردناک واقعہ تھا۔ دردناک اس لحاظ سے کہ اس نے بہت سے صحابہ بے خبری کے عالم میں دھوکے کے ذریعے سے ان کو شہید کیا گیا، اور اس لیے بھی یہ ایک بہت بڑا واقعہ شمار کیا جاتا ہے تاریخ اسلامی میں کہ مسلمانوں کی مخالفت میں، مسلمانوں کی دشمنی میں یہ اس حد تک آگے بڑھے ہوئے تھے کہ ان کی اپنی جو بہترین خصوصیات تھیں،
جن کو یہ ہر وقت اپنے دامن سے باندھے رکھنا چاہتے تھے، کسی حال میں بھی ان خصوصیات سے اپنے آپ کو الگ رکھنا نہیں چاہتے تھے، اچھی خصوصیات تھیں، ان خصوصیات سے بھی انہوں نے گریز کرنے سے کوئی تکلف نہیں کیا، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں ان قدروں تک کو پامال کر دیا جو قدریں ان کی اپنی تھیں، اور ان قدروں کا بڑا احترام یہ لوگ کرتے تھے۔ کسی کو دھوکے سے مار دینا ان کی شریعت میں شامل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طریقے سے نامردمی میں شمار کرتے تھے اس چیز کو کہ کسی کو دھوکے سے مارا جائے۔ تو وہاں تو ان لوگوں نے 70 اصحاب کرام کو دھوکے کے ساتھ گھیر کر کے مارا۔ تو بہرحال یہ کہ اس قدر زبردست دشمنی ان کو تھی اسلام سے، اور اسلام دشمنی میں اس حد تک یہ آگے بڑھے کہ اپنی اس سرشت اور اپنی اس طبیعت اور مزاج اور ان کی اپنی قدریں جنہوں نے خود جن کی پاسداری ہمیشہ کیا کرتے تھے مسلمانوں کے معاملے میں، وہ ان قدروں کی بھی پاسداری نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عالم اسلام میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، ہر قسم کی بد اخلاقی کے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں، یہ اصل میں وہی حربے ہیں جو کسی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنائے گئے تھے، بغیر کسی اخلاقی اصول اور ضابطے کے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا گیا تھا، پریشان کیا گیا تھا، صحابہ کرام کو تنگ کیا گیا تھا، پریشان کیا گیا تھا۔ اسی قسم کے حربے آج بھی مسلمانوں کے خلاف اپنائے جا رہے ہیں، ہر طرح کی تہمتیں، ہر طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، قتل کرتے ہیں مسلمانوں کو، اور مسلمانوں ہی کو پھر گرفتار بھی کرتے ہیں، الزامات بھی انہیں پر عائد کرتے ہیں، کیسز بھی انہیں کے خلاف تیار کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اور ہم سب کو سوچنے، سمجھنے اور لائے عمل صحیح انداز سے طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔